فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس جو ہیں 3,-4 ہے آرڈرڈ پیئرز کی شکل میں. تو اس کا مطلب کیا ہے, ایکس اگر 3 ہوگا 1 2 3 تو وائی 1 2 3 4 نیگیٹو ڈائریکشن میں 4 ہوگا, تو یہ 3,-4 یہ اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ہوں گے. اب ایک اور پوائنٹ مجھے دیا جا رہا ہے جو کہ 6,1 ہے, تو 1 2 3 4 5 6 ایکس ڈائریکشن میں اور 1 وائی ڈائریکشن میں, تو 6,1. تو جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پائتھاگورین تھیورم پہ بات کی ہے اور دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس پہ بات کی ہے, تو اب یہ دیکھیں کہ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کوئی نہ کوئی ڈسٹنس یقیناً ہوگا, اور جب ہم اس کے مڈ پوائنٹ کی بات کریں گے تو وہ ایک پوائنٹ ایسا ہوگا کہ جو 6,1 اور 3,-4 ان دونوں کے دونوں پوائنٹس کو کے در بالکل بیچوں بیچ ہوگا, یکساں فاصلے پر ہوگا, مساوی فاصلے پر ہوگا. تو اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے میں یہ اس ویڈیو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو ویسے یہ بالکل بہت آسان سی چیز ہے, لیکن اور اس کے بارے میں فارمولے بھی آپ کو دیے جاتے ہیں, لیکن میں پہلے اس ایگزامپل سے شروع کروں گا جو کہ جیومیٹری اور الجبرا میں یہ بہت زیادہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے, مڈ پوائنٹ والی. تو یہ جو مڈ پوائنٹ ہے جس کا فاصلہ پہلے اور دوسرے دونوں پوائنٹ سے برابر ہو, وہ کیا ہوگا 6,1 دوسرے پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس اور پہلا پوائنٹ جو میں نے لکھا تھا اس کے 3,-4 کوآرڈینیٹس, اور ایک ایسا پوائنٹ جو ان کے دونوں کے بالکل بیچوں بیچ ہو, بیچ کی بچولی ہو, دونوں سے برابر کے فاصلے پر اس کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے, ظاہر بات ہے کہ ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کی میں بات کر رہا ہوں, آرڈرڈ پیئرز کی بات کر رہا ہوں. تو اگر میں پہلے یہ بات کروں کہ اس کے ایکس کوآرڈینیٹس کا, یعنی کہ یہ اس کے ایکس کوآرڈینیٹس کو میں کہوں کہ میں ان کا مین لے لوں, تو مجھے اس مڈ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس پتہ چل جائیں گے. یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جو اگر اس کو میں رائٹ اینگل ٹرائنگل لوں تو اس کے دونوں کے اس سائڈ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہوگا, یعنی یہاں اوپر جو یہ دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہوگا, یعنی یہ اس کا مین ہوگا یا ایوریج ہوگا اس کی ایکس ویلیوز کا. مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مڈ پوائنٹ ہے اس کے ایکس کوآرڈینیٹ, اس کا جو ایکس کوآرڈینیٹ ہوگا وہ 0.1 اور 0.2 کے ایکس کوآرڈینیٹس کا ایوریج ہوگا, یعنی مین ہوگا. تو 3 + 6 6 اور 3 کو میں نے آپس میں جمع کیا اور 2 پہ تقسیم کیا, تو یہ جگہ 3 اور 6 9 کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو 4.5 4.5. تو اس کے ایکس کوآرڈینیٹس ہوں گے اس پوائنٹ کے 1 2 3 4 4.5, یعنی کہ یہ 4.5 پر ایکس ویلیو کے لیے یہ بالکل آدھوں آدھ 50-50 پہ آ جائے گا. اب یہاں سے اس کا فاصلہ اور وہاں سے اس کا فاصلہ برابر ہوگا. اسی طریقے سے وائی ویلیو کو بھی کیونکہ وائی کوآرڈینیٹس کا بھی یہ مین ہوگا. یہ جو پوائنٹ ہے اس کی وائی, یہ تو ایکس ویلیو تھی, اس کی وائی ویلیو جو ہوگی ان دونوں پوائنٹس کے وائی ویلیوز کا مین ہوگی. تو پہلے پوائنٹ کی وائی ویلیو یا اوپر والے پوائنٹ کی وائی ویلیو 1, دوسرے کی -4, تو 1 + -4 یعنی کہ 1 میں سے 4 نکلا -2, تو -3/2 ہو گیا, یعنی کہ -1.5, یعنی کہ نیچے آپ 1.5 پہ آ گئے. اگرچہ بہت رف ڈرائنگ ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاصی حد تک بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو مڈ پوائنٹ دراصل کیا ہے, یہ دیکھ یہاں گراف سے بھی پتہ چل رہا ہے اور ہم نے ایوریجز بھی لے کے کیا ہے. تو اصل میں اگر ہم کوئی سے بھی پوائنٹ لیں تو ان کا جیسے یہاں پر ہے تو یہ مڈ پوائنٹ جو ہوگا 4.5 -1.5 ہوگا. تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو مڈ پوائنٹ ہوگا ان دونوں کا, اس کو میں کیا کریں گے, ہم ایکس اور وائی ویلیوز کو بالترتیب ہم ایوریج لیں گے اور ان کو اسی حساب سے لکھ دیں گے. تو یہ میں یہاں پر جلدی ایک پوائنٹ بنا رہا ہوں جس کے کوآرڈینیٹس 4, -5 ہے, اور دوسرا پوائنٹ جو میں اسی گراف پہ بنا رہا ہوں وہ لے رہا ہوں 8, 2. اب میں جب ان دونوں کو ملاؤں گا ایک اسٹریٹ لائن کے ذریعے تو اس اسٹریٹ لائن پر ایک مڈ پوائنٹ ہوگا جو کہ ان دونوں کی ایکس اور وائی ویلیوز کا ریسپیکٹیولی ایوریج ہوگا. تو 8 + 4/2 یہ اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ہوں گے اس مڈ پوائنٹ کے, جبکہ 2 + -5 اور یہ پر 2, تو یہ 8 اور 4 12 کو 2 پہ تقسیم کیا 6, 2 میں سے جب 5 جائے گا 5 بڑھا ہے تو -3 میرے پاس بچے گا, یعنی کہ -3/2 یعنی کہ -1.5
5 मेरे पास होगा। तो ये जो है ये दरअसल मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट्स का 8,2 और 4,-5 का। और जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो 6 में जाऊंगा, 6 में जाऊंगा x में, तो 1 2 3 4 5 6 यहां आया, और नीचे में जाऊंगा -1.5 यानी कि 1.5। तो ये वो पॉइंट है, ये इस ग्राफ पर ये वो पॉइंट है जो कि इस लाइन को जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान बन रही है आधों आध तकसीम कर रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर के दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अलबत्ता जब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, निसाबी किताबों की बात करते हैं, तो आम तौर पर हमें वहां पर x1 y1 हमें कोई पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर हमें वो हमारे सामने लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके से कि एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो जब इनका जो मिड पॉइंट निकालते हैं, इसका जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो कुछ हमें ऐसे लिखा हुआ मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला MULA फार्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाता है हमें कि x मिडल या x मिड y मिड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपको बहुत अजीब और गरीब लगेगा यार कैसे रटूंगा, कैसे याद रखूंगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें तो ये पहले और दूसरे पॉइंट की x वैल्यूज का एवरेज है और ये पहले और दूसरे पॉइंट की y वैल्यूज का एवरेज है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या कर रहे हैं, आप x और x वैल्यू को पहले पॉइंट की x वैल्यू को दूसरे पॉइंट की x वैल्यू में जमा कर रहे हैं और एवरेज, और यही काम